الرحیم دوستو، آج کل ایک مسئلہ جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو عام طور سے سامنے میں آتا ہے کہ مارکیٹ میں جو سوتی کے جو راب یعنی موزے ملتے ہیں سوتی کے کپڑے کے، تو کیا ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں سے دیکھا جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ ان موزوں پر بھی مسح فرما رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ان موزوں پر مسح کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے ساتھ ساتھ جوربین پر مسح کیا، اور کہتے ہیں یہ جوربین وہی جوربین ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، تو ہم بھی مسح کرتے ہیں اور حدیث صحیح ہے لہذا اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کی کیا تحقیق ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیں، اس میں چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نفس مسئلہ سمجھیں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کے دلائل کیا ہیں، اس کے بعد جو مسح علی الجوربین یعنی موزوں پر مسح کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس حدیث کا کیا صحیح مطلب ہے، اور پھر اس کا جواب کیا ہے۔ ان چار چیزوں کو ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو آج کل مارکیٹ میں موزے مل رہے ہیں، کپڑے والے، سوتی والے، جو بھی جس طریقے سے بن کے تیار ہوتے ہیں، ان موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھا دیتا ہے تو اس کی خود کی بھی نماز ادا نہیں ہوتی ہے اور مقتدیوں کو بھی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ سردی کے موسم کے اندر ہم قربانی دے رہے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو ہمیں ذرا اس چیز کا احتیاط رکھنا چاہیے۔ اور جو امام حضرات ہیں اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو ان پہ جائز ہے، وہ سمجھیں، حالانکہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ان پر جائز ہے تو وہ اپنی انفرادی نماز کے اندر پڑھیں، کیوں لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں؟ چمڑے کے خفین استعمال کریں، چمڑے خفین پہنیں، جسے بالاتفاق مسح کیا ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے، اس پر مسح کریں اور نماز پڑھائیں۔ لیکن یہ کیا مطلب جان بوجھ کر کے ساکس والے جو سوتی کے ساکس ہوتے ہیں، موزے ہوتے ہیں، ان پر مسح کرتے ہیں، خود کی نماز بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کی بھی خراب کرتے ہیں۔ اگر تمہیں پھر بھی یہ ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے تو آپ اپنی نماز پڑھو، تاکہ کل قیامت کے دن اپنا حساب کتاب اللہ کے سامنے پیش کر سکو۔ لوگوں کی نماز کیوں خراب کرنی؟ لوگوں کی نماز تو باقی رکھو۔ اسی لیے اگر کوئی امام ہے تو بہت ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ خفین استعمال کیا کریں بھائی، کیونکہ یہ جو جس روایت کو لے کر کے اس پر مسح کیا جاتا ہے، پہلی بات اس روایت کی بھی تحقیق آگے سے پیش کی جائے گی، اس طریقے سے موضوع پر مسح جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز کا اعادہ ضروری ہے، وہ اعادہ کرے اپنی نماز کا۔ یہ تو نفس مسئلہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ موزوں پر مسح کرنے کے جواز کے قائل ہیں کیا دلیل بیان کرتے ہیں، اس دلیل کو دیکھتے ہیں۔ وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے باب المسح علی الجوربین کے اندر کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جوربین پر مسح کیا اور نعلین پر مسح کیا، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، لہذا ہمارا ان جوربین یعنی ان موزوں پر مسح کرنا درست ہے، ان کی یہ دلیل ہے۔ تو دوستو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو جوربین کا لفظ ہے، پہلے تو ہم اس حدیث کو دیکھیں گے، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے جوربین کا صحیح مطلب کیا ہے۔ لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حدیث کے سلسلے میں یہ دیکھیں کہ اس کو بھلے ہی امام ترمذی علیہ الرحمہ نے حسن اور صحیح کہا ہے، لیکن ان کے علاوہ دیگر بہت سے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جس کے اندر امام ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 458 ہجری ہے، وہ فرماتے ہیں ذالک حدیث منکر، اور دیگر بہت سے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں حضرت سفیان ثوری، حضرت عبد الرحمن بن مہدی اور احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، حضرت علی بن مدینی اور مسلم بن حجاج رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ وہ محدثین ہیں بڑے بڑے درجے کے جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے صرف اس حدیث کو صحیح کہہ دینے کی وجہ سے اس میں وہ مضبوطی نہیں آ سکتی ہے کہ آپ اس کو مسح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح کے اندر فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کو جو حفاظ حدیث ہیں انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مقلدین کے جو علماء ہیں، عبد الرحمن بن مبارک پوری، انہوں نے بھی فرمایا ہے وضعفہ کثیر من ائمۃ المحدثین، کہ اس روایت کو محدثین میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا جس کی وجہ سے یہ حدیث پہلی بات تو سندن اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جس کی وجہ سے موزے پر مسح کے جواز کو ثابت کیا جا سکے۔ البتہ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ وہ حضرات عموماً اس سلسلے میں جو غیر مقلدین بھائی ہیں اور جو حضرات ہیں، وہ جو موضوع پر مسح کے بہت زیادہ زور دیتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ بخاری شریف کا دعویٰ بھرتے ہیں کہ بخاری کی حدیث پہ عمل کریں گے ہم اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے، اور یہاں پر دیکھو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر محدثین اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی یہ لوگ اس پر مسح کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث صحیح اور غلط سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جو ان کو صحیح لگتا ہے بس اسی کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔
اور اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ جوربین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر مسح کیا ہے وہ یہی جوربین ہیں جو آج کے دور میں موزے ہیں، یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جوربین پر مسح کیا وہ یہ جوربین نہیں ہیں جو آج کے دور میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا آج میں بھی اگر کوئی کپڑے کا موزہ ایسا ہے جو خفین کے قائم مقام ہو تو ایسے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اور خفین قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں 3 شرطیں پائی جائیں، یعنی کہ پانی اس کے آر پار نہ ہوتا ہو، پانی اس پر جب مسح کیا جاتا ہو تو پانی وہ سوکھتا نہ ہو، جذب نہ کرتا ہو، پانی اس کے پار نہ نکلتا ہو، اسے پہن کر 5-5.5 کلومیٹر پیدل چلا جا سکتا ہو، اور وہ بغیر باندھے پیروں پر رک جاتا ہو۔ تو اگر ایسا موزہ ہے تو فقہا آج بھی فرماتے ہیں کہ اس ایسے موزے کو جوربین میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم جو موزے پہنتے ہیں وہ تو پانی کو مسح بہت دور کی بات ہے، ایک بوند ڈالیں تب پار ہو جاتا ہے، تو ایسے یہ جوربین وہ نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے۔ البتہ اگر کچھ آگے بڑھ کر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ جوربین وہ جوربین ایک ہی ہیں، جبکہ یہ بات مطلب کہ ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں، کیونکہ یہ تو آج کی ایجاد کردہ ہے، جو آج کے موزے ہیں باریک سے باریک تر چلتے ہیں، ان پر مسح بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو پھر جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر موجود ہے مسح علی الجوربین والنعلین، کہ موزوں پر مسح کیا اور نعلین یعنی جوتوں پر مسح کیا ہے، جوتوں پر ہی مسح ہونا چاہیے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بہت مشہور ہیں۔ کیا ایسی جو 2 بدی والی چپل ہوتی ہیں، ایسی نارمل چپل ہیں، کہ ان پر مسح کر سکتا ہے؟ جبکہ اس سلسلے میں تمام ائمہ مکاتب فکر جو بھی ہیں سب اس کے عدم جواز کے قائل ہیں کہ ایسی چپلوں پر یا 2 بدی کی چپل پر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب وہاں پر مسح نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر مسح کس طریقے سے ہو جائے گا؟ یعنی حدیث کے ایک ٹکڑے کو لے لینا اور ایک کو چھوڑ دینا بالکل عجیب ہے۔ اس سے صرف پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی سہولت کے لیے اپنی نفس کی باتوں میں آ کر کے ان چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ جوربین سے وہ جوربین مراد بالکل نہیں ہے جو آج کے دور کے اندر پائے جاتے ہیں، بلکہ جوربین سے وہ جوربین مراد ہیں جو اتنے موٹے ہوں، جو بغیر باندھے ٹھہر جاتے ہوں، اسی طریقے سے ان کو چل کر 5 سے 5.5 کلومیٹر تک سفر طے کیا جا سکتا ہو، اور ان میں پانی چھنتا نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں ضروری ہیں، ورنہ ایسے جوربین پر مسح نہیں ہوگا۔ البتہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ 3 شرطیں ہیں وہ کہاں سے لی گئی ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت ہے، حدیث نمبر 1988، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن مسیب اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یمسح علی الجوربین اذا کان ثقینین، کہ جوربین پر مسح جائز ہے جبکہ وہ چمڑے کے موزے کی طرح ہوں۔ اور چمڑے کے موزے طرح ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائٹ ہوں، موٹے ہوں، پیدل چل سکتے ہوں، پانی ان میں چھنتا نہ ہو۔ تو یہ تابعین کی تعریف ہے جو صحابہ کرام براہ راست صحابہ کرام سے لے کر کے بیان فرما رہے ہیں، اور آج کل کے اسلامک اسکالر یا کوئی بھی جو ہے اپنی ہی ذہن کی ایجاد کردہ یا اپنی سمجھ کو ان پر ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تابعین جو احادیث کا مفہوم سمجھتے ہیں صحابہ کرام سے ڈائریکٹ وہ زیادہ سمجھتے ہیں، یا 1400 سال 1500 سال کے بعد کہ آج کے لوگوں کا ذہن زیادہ چلنے لگا ہے، تو یہ صرف اپنی نفس کی اتباع کرنے جیسا ہے۔ لہذا یہ بات بالکل اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ جو موزے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں کپڑے کے، ان پر مسح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے، نماز واجب الاعادہ ہے، کوئی پڑھاتا ہے تو وہ خود نماز لوٹائے، اور دوسروں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے، ان کو بھی لوٹانا ہے۔ اسی لیے ان سے ادباً درخواست ہے کہ خفین استعمال کریں، کہ اپنی نماز خراب کریں اکیلے میں، لیکن دوسروں کی نماز تو کم سے کم نہ خراب کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔